بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. علماء کرام، معزز سامعین، ہماری ضلعی مقامی جمعیت کے ذمہ داران، داورواڑی اس گاؤں اور قریہ کے رہنے والے تمام بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں اور دوستوں، جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے آپ حضرات نے سنا، اور ہمیں رات کو فجر کے بعد ہم نے جو لسٹ دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا فکر آخرت، زہد اور تقوی. میں اسی پر بھروسہ کیا ہوا تھا مغرب فجر کے بعد، لیکن معلوم یہ ہے کہ یہ موضوع بدل دیا گیا تھا. موضوع ہے تاریخ اہل حدیث، اور شاید کہ سب چھوڑ کے تاریخ اہل حدیث داورواڑی رکھے ہوتے زیادہ اچھا ہوتا ہو، کیونکہ اتنے بڑے ہندوستان کی تاریخ 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں نہیں پوری ہو سکتی. اس گاؤں کی تاریخ رکھی گئی ہوتی تو شاید 1 گھنٹے میں پورا ہو جاتی. دوستو، یہ سب سے پہلی چیز ہے دوستو، ہمارے عزیز شیخ کلیم اللہ نے بڑی پیاری بات کہی. وہی ایک جملہ آپ حضرات یاد رکھیں، کسی قوم کے مٹنے اور مٹانے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اس قوم کی تاریخ کو بھلا دیا جائے یا مسخ کر دیا جائے. اتنا بڑا گلبرگہ شہر آپ نے نام سنا ہوگا، گلبرگہ شہر کا نام سنا ہوگا. یہ کرناٹک میں بہت بڑی، یہاں گیسو دراز ہیں. اب تو سب جانتے ہوں گے گیسو دراز، جن کی 5 فٹ کی چوٹی تھی. سب سے بڑی کرامت کیا تھی؟ ان کی زلفیں بڑی لمبی تھی، وہ ان کی کرامت تھی. تقریباً آج سے 800 سال قبل تاریخ اور علم حدیث یا اہل الحدیث نہ ہونے کی بنا پر گلبرگہ کے مسلم بادشاہ نواب جب بیمار ہوا اور بیماری کے علاج میں ہندوستان کے مختلف علاقے کے طبیب اور ڈاکٹر بلائے گئے، کامیابی نہ ہوئی تو کسی نے کہا ایران کے رہنے والے ڈاکٹر بہت ہی ٹاپ کے ہوتے. اس وقت ایران سپر پاور ملک سمجھا جاتا تھا. ایران سے ڈاکٹر بلایا گیا، علاج کیا، بفضل اللہ تعالیٰ اس کو شفا مل گئی، شفا پا گیا. وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ایرانی حکیم سے، لیکن تھا وہ شیعہ رافضی تھا.
اس نے موقع پایا، تنخواہ معقول دی اور اس نے کہا کہ اب تم یہیں بس جاؤ، ایران واپس نہ جاؤ۔ اس شیعہ کو ایک اچھا خاصا موقع مل گیا، بڑا بہترین راستہ مل گیا۔ ایک موقع پر نواب نے پوچھا تمہیں کوئی جائیداد، اب تم انڈین بن گئے، جائیداد پراپرٹی زمین چاہیے تو دیتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہماری ایک خواہش ہے وہ پوری کر دے بس۔ کہا کیا؟ کہا ہمارا ایک استاد ہے، اس کو بلا کے یہاں اپنے یہاں رکھ لیں۔ اب استاد وہ شیعہ تھا، متع والا، متع سمجھ گئے نا، متع والا۔ جب وہاں آ گیا، رہنے لگا وہ شیعہ عالم، تب دھیرے دھیرے اس نے نواب کو حکم دیا کتنی بیویاں ہیں؟ ایک ہے رے، اتنی کم بیویاں، کیا متع کر لو؟ کہا نعوذ باللہ، متع کیا ہے؟ کہا کہ روزانہ ایک نئی بیوی تم کو مل جائے گی، حرام ہے۔ بڑے پورے احناف کی جماعت تھی، ان کو بلایا گیا، سب نے کہا حرام ہے۔ اب شیعہ عالم کو اس نے پوچھا، کہا کہ ہمارے سارے علماء کریں، اتنے بڑے ہندوستان کے لوگ حرام تم کہتے ہو حلال ہو؟ کہا ہمارے پاس دلیل ہے۔ شیعہ عالم نے کہا دلیل ہے؟ نواب نے پوچھا کیا دلیل ہے؟ کہا ہمارے پاس حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متع کرتے تھے، صحابہ کرام متع کرتے تھے، سب لوگ متع کرتے تھے، عمر فاروق نے متع کو حرام کیا، ورنہ پورے صحابہ متع کرنے والے تھے۔ قرآن میں متع کر فمتعوہن، ادھر ادھر کی آیات پڑھیں۔ اب نواب نے سب کا مقابلہ کرایا، دربار میں مناظرہ ہوا، سینکڑوں عالم شرح بقایا اور کیا کہتے قدوری اور در مختار والے اکٹھا ہوئے، فقہاء احناف مناظرہ کرنے لگے۔ کہا دلیل دو، امام نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، مفتی نے کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے۔ اور شیعہ نے کہا کہ بھائی یہ لوگ مفتی کے قول پیش کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کے زمانے میں متع ہوتا رہا، متع کی اجازت دی ہے، عمر نے متع منع کیا ہے۔ اس نے ایک حدیث پیش کی اور حدیث بالکل صحیح ہے، مشائخ بھی جانتے حدیث صحیح ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے بھی متع ہو رہا تھا، آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم متع کو منع کر دیا، وہ حدیث منسوخ ہو گئی۔ ہمارے جتنے علماء تھے ان میں سے کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہاں یہ وہ حکم ہے جو پہلے تھا، اسلام نے کینسل کر دیا۔ اتنے بڑے ملک میں ایک عالم کے پاس نہ حدیث کی تاریخ تھی، نہ اہل حدیث کی تاریخ تھی، نہ صحابہ کی معلومات تھی، بس ساری زندگی کس میں گزری تھی؟ فقہ کے پڑھنے پڑھانے میں۔ ایک شیعہ عالم منسوخ حدیث بیان کر دیا، نواب کو غصہ آیا، ان علماء کو جیل میں ڈالا اور متع کرنے کا کھلا اعلان کیا۔ نتیجہ یہ کہ خود نواب نے 400 بیویاں رکھی۔ کتنے؟ یہ سب ہوتا رہا دوستو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان حدیث یا اہل حدیث کی تاریخ نہ جانے۔ آپ لوگ الحمدللہ اہل حدیث ہیں کہ اہل حدیث نہیں ہیں؟ ہم نے خطبہ دیا 11ویں کا مہینہ تھا، خوب دبا کے دیا، یو اے ای میں ممبر سے اترا، سنت پڑھا تو ایک پنجابی آیا، کیا 11ویں حرام ہے؟ میں نے کہا اللہ قسم تو صرف پکا وہابی ہو، تم پکا وہابی ہو۔ میں نے کہا وہابی کون تھا؟ کہا کہتے ہیں کہ کوئی ایک زانیہ عورت تھی، اس سے حرام کا بچہ تھا، اس سے وہابی پیدا ہوا تھا۔ لا حول ولا قوت الا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں سنی ہوں۔ کہا سنی کس کو کہتے ہیں؟ کہا جو سن کر کے مسلمان ہوتا اس کو سنی کہتے ہیں۔ دیکھا یہ ہے ہماری تاریخ، جہالت لا علمی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کوئی پوچھے اہل حدیث کون ہیں، کہیں ہم نے باپ دادا کو دیکھا تھا سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے، انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، والا معاملہ ہو جائے۔
اسلام چاہتا ہے علی بینہ زندگی گزارے. کیوں؟ آپ اہل حدیث ہیں، اہل حدیث رہنا ہے اور پوری امت کو اہل حدیث بننے کی دعوت دینا ہے. ہمیں وہ تاریخ یاد ہے جب پڑوسی گاؤں کے لوگ روتے ہوئے آج سے 45 سال ہمارے پاس آئی اور کہا کوئی ایک مدرسہ یہاں نہ ہونے کی بنا پر اورنگ آباد دیوبندی مدرسے میں ہم لوگوں نے بچوں کو سوچا عالم بنائیں اور بچے وہاں پڑھیں اور آج پڑھ کر کے ہمارے لیے مصیبت بنے ہیں. حنفی بن گئے اور کہتے ہیں آج نتیجہ ہے کہ 20 رکعت تراویح ہمیں مسجد میں نہیں پڑھنے دے رہی. پورے گاؤں کے لوگ اہل حدیث مسلک بھول گئے اور پرانے اہل حدیث دادا پر دادا کو بیوقوف کہنے کے کس بنا پر؟ بات اصل یہ تھی کہ کوئی عالم نہ پہنچا یا عالم نہ رہا. ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اہل حدیث تم ہو تو کیوں ہو. میں چاہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے ان لوگوں نے موضوع رکھا کہ میرے بھائیوں ہمیں بتانا چاہتے ہیں اور اس موضوع کا مقصد یہ ہے کہ ہم اہل حدیث تو معلوم ہو کہ ہم اہل حدیث کیوں ہیں. اہل حدیث تو اہل حدیث کیوں ہیں اور اہل حدیث نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، ہمیں اس کی معلومات ہونی چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں دوستو کہ اللہ رب اس وقت دنیا کے اندر جتنے مسلم فرقے موجود ہیں، کتنے، کچھ تعداد نہیں، جتنے مسلم فرقے موجود ہیں، سب سے پرانی جماعت جو ہے وہ جماعت اہل حدیث ہے. اس سے پہلے کوئی جماعت اس زمین پر نہیں تھی. اور یہ بھی یاد رکھنا پہلے بھی تھے، پہلی بھی ہیں اور آخر میں بھی ہم ہی رہ جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا. کیوں نہیں رہے گا بھائی؟ کیوں نہیں رہے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. الفوائد البہیہ فی تراجم علماء الحنفیہ، لکھنؤ کی چھپی ہوئی کتاب، بڑے واضح طور پر مصنف لکھتا ہے. کہا بات اصل یہ ہے کہ یہ مقلدین تو ہیں، ان کی گردن مار دینی چاہیے جیسے اس سے پہلے حکمراں ان کی گردن مارا کرتے تھے. مولانا عبدالحی لکھنوی کرتے ہیں، ان کی گردن مار دینی چاہیے جیسے پہلے ہمارے حکام ان اہل حدیثوں کی اس کا مطلب کہ اس سے پہلے بھی اہل حدیث تھے لیکن مشکل سے تم زندہ نہیں چھوڑتے تھے. اہل حدیث تھے لیکن مشکل کیا تھی؟ تم زندہ نہیں چھوڑتے تھے. جب ہم نے ہوش سنبھالا تو سنبھالا تجھ کو، جب تو نے ہوش سنبھالا تو مجھے سمجھ لینا دیا. معاملہ یہ ہے میرے بھائی. آگے کیا کہتے ہیں؟ لیکن یاد رکھنا نہ پہلے حنفی کوئی ہے اہل حدیث کے علاوہ کوئی مذہب تھا، نہ بعد میں رہے گا. پہلے نہیں تھے، بعد میں آئے اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام میں آئیں گے تو سارے چاروں امام کی فقہ ختم ہو جائے گی. پھر ساری دنیا میں حضرت عیسیٰ لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیں گے. پتہ چل گیا اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء. اہل حدیث ایک جماعت ایسی ہے کہ زمین سے لے کر کے زمین میں چڑھے ہیں اور اس کی باتیں کہاں تک پہنچ رہی ہیں؟ آسمان تک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سوائے کتاب و سنت کے اس دنیا کے اندر اور کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا. اس لیے میں کہتا ہوں پہلے بھی ہم تھے، آج بھی ہم ہیں، آئندہ بھی رہیں گے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اہل حدیث ہی رہیں گے. باقی سب آتے ہیں اور آتے رہے اور جاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ثابت قدم رکھے نوجوانوں. بات اصل یہ ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث آئے کہاں سے، تو سیدھی سی بات ہے بھائی، اہل حدیث مسلک آسمان سے چلا، مکے میں اترا، مدینے میں اترا اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں عام ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن العوام، بڑی پیاری بات، عبداللہ ابن زبیر ابن العوام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب جزء رفع الیدین، کتاب کا نام یاد کیا نام ہے؟ جزء یعنی رفع الیدین، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، 2 رکعت کے بعد. یہ حدیث ثابت ہے. سن رہے ہیں نا بھائیوں؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن العوام
حرم میں بیٹھے ہوئے تھے مکے میں. کسی نے کہا آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں, کیسے کس لیے کرتے ہیں؟ کہا کہ غور سے سنیں کہ تبھی سمجھ میں آئے گا. ہم رفع الیدین اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ زبیر ابن العوام کو کرتے ہوئے دیکھا, ٹھیک ہے نا, اور ہمارے باپ زبیر ابن العوام نے کہا ہم نے ابو بکر صدیق کو کرتے ہوئے دیکھا. یعنی عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ کس سے دیکھا, زبیر کو دیکھا, اور میرے باپ زبیر نے نانا جان ابو بکر صدیق کو دیکھا تھا. اور صدیق نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھا ہم کو جبرائیل امین نے ایسے ہی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا. کیا خیر ہے بھائی, یہ رفع الیدین بھی کہاں سے چلا ہے ہمارا مسلک, آسمان سے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زبردست استاد تھے, عبداللہ ابن المبارک. خود امام ابو حنیفہ علاقے میں وہی مذہب تھا, اس مذہب کو خوب پڑھا الحمدللہ. رفع الیدین بھی نہیں کرتے تھے, سینے پہ ہاتھ بھی نہیں باندھتے تھے, ناف کے نیچے رہتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. جب ان کو حدیث پڑھنے کا شوق ہوا اور اپنے علاقے سے باہر نکلے, دنیا کا دورہ کیا, تو پتا چلا ستاروں سے آگے جہاں, اور بھی یہ پتا چلا یہی نہیں اسلام میں اور کچھ ہے. حدیثیں پڑھی, رفع الیدین کرنے لگے ماشاءاللہ. اب جب عالم بن کر کے آئے تو گئے اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے. بڑا ادب تھا کیونکہ پہلا استاد کون تھا, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. جب نماز کا وقت آیا تو دو ہی تھے, ایک امام صاحب تھے, دوسرا ان کا وہابی شاگرد کون, عبداللہ ابن المبارک. یعنی اہل حدیث کو وہابی اس وقت نہیں کے بعد میں وہ اہل الحدیث ہو گئے تھے. کہتے ہیں فلما, جب میں نے حدیثیں پڑھی, عرفت مذہبہ, پھر ہم نے اہل الرائے کا مذہب سمجھ لیا, اس لیے ہم کیا بن گئے, اہل حدیث بن گئے. اللہ, عبداللہ ابن مبارک جو امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں, کوئی معمولی انسان نہیں, اونچے پائے کے محدث. کہنے لگے, استاد کے پاس گئے, استاد کو میں نے کہا آپ پڑھائیں گے. امام صاحب نے کہا بیٹے تم پڑھاؤ. نہیں آپ پڑھائیں گے. کہتے امام صاحب کھڑے ہوئے, بائیں طرف امام بنے اور ہم دائیں طرف. ماشاءاللہ نماز شروع کی تو میں نے ہاتھ یہاں باندھا, امام صاحب نے یہاں باندھا. سمجھ رہے ہیں نا, وہ استاد کا ہاتھ اوپر اور شاگرد کا ہاتھ اوپر اور استاد کا ہاتھ نیچے. بڑی پریشانی. اور ہم نے تکبیر تحریمہ میں نے استاد نے اٹھایا اور ہم نے بھی اٹھایا, باندھ لیے. جب رکوع میں گئے تو میں نے پھر رفع الیدین کیا, امام استاد سیدھے چلے گئے. رکوع سے اٹھے تو پھر کیے. سلام پھیرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹے عبداللہ تم تو ایسے رفع الیدین کرے تھے, مجھے ڈر لگا شاید پرندوں کی طرف اڑنا چاہتے ہو. بڑی اچھی بات تھی. جواب تو ہوا, بیٹے تم نے عبداللہ ایسے ہاتھ اٹھایا, ہم سمجھے کہ اڑنا سیکھ گئے حدیث پڑھنے کے بعد, تو شاید تم پرندوں کی طرح اڑ رہے ہو. بہت سنجیدگی سے سنے حضرت عبداللہ ابن مبارک. پھر کہتے استاد محترم پہلی مرتبہ آپ نہیں اڑے تو شاید دوبارہ کیا اڑتا. نہیں سمجھ آیا. نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض وقت. پہلی مرتبہ آپ نے اٹھایا تھا نا, پہلی مرتبہ آپ بھی اٹھائے اور میں بھی اٹھایا. جب پہلی مرتبہ آپ نہیں اڑ سکے تو دوبارہ شاگرد کیسے اڑے گا. آگے ہی بات سمجھنے. اللہ ایک لطیفہ امام بخاری نقل کر دیا اور اس میں بڑی معنویت ہے. استاد و شاگرد کا تعلق نمبر 2 پتہ چل گیا کہ امام صاحب کے بازو میں بھی کھڑے ہو کر کے نماز اہل حدیث پڑھا کرتے تھے. اگر اہل حدیث نہیں تھے تو امام صاحب کے پیچھے نماز کون پڑھا تھا.
اگر اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ہیں تو امام صاحب سے یہ لطیفے والا قصہ کون نقل کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث امام صاحب کے شاگردوں میں بھی اہل حدیث، جو بھی حدیث پڑھتا گیا وہ اہل حدیث بنتا گیا، اور جس کے نصیب میں نہیں تھا وہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث اپنی تاریخ، اہل حدیث مسلک پہلے بھی رہا، صحابہ تو ہی، ہندوستان کے اندر یہ ہماری تاریخ جو ہے، ہم بہت ساری چیزیں چھوڑ دے رہے ہیں، ہماری تاریخ ہندوستان میں ہم کب سے اہل حدیث ہیں، اور ہم کو زیادہ سمجھنا ہے غلطی کیا ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں 1906 میں، 1906 کی تاریخ یاد رکھیں، کہتے ہیں اہل حدیثوں کا وجود 1906 سے پہلے نہیں تھا، اور 1906 میں اہل حدیث کس نے قائم کیا؟ ثناء اللہ امرتسری۔ یہ ایک اعتراض ہے، اور آج حکومت کے ہر ادارے میں یہی لکھایا گیا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو ہمیں کہتے نہیں ہم نہیں تھے، کیا تھے ہم بتاتے ہیں ابھی۔ نمبر 2، دوسری چیز یہ اہل حدیث، ان کو اصل میں انگریزوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو ہندوستان میں کمزور بنانے کے لیے انگریز نے کھڑا کیا۔ یہ دو نقطے یاد رکھیں، اور دونوں کا جواب انشاءاللہ سامنے آ جائے گا۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے ساحلی علاقوں میں آپ کا یہ بامبے، سورت، اور چلے جائیں کچھ، چلے جائیں آپ کیرلا تک، اس ساؤتھ انڈیا میں تو پہلی ہی صدی ہجری کے اندر اسلام آیا تھا، اور اسلام اس وقت آیا تھا جب چاروں اماموں میں سے کسی امام کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی امام دنیا میں آیا ابھی ما بین صلب و ترائب تھا۔ جتنے امام تھے کہاں تھے؟ دنیا میں نہیں تھے، بلکہ کہاں تھے؟ ما بین صلب و ترائب کے مصداق تھے، ابھی دنیا میں کسی کا وجود نہیں تھا۔ اور تقریباً بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں تک کہا جاتا ہے، ہمارے بعد مشائخ نے نقل کیا، آج بامبے موجودہ شہر کولابا کہتے ہیں وہاں بھی تاریخ ملتا ہے کوئی صحابی رسول وہاں بھی مدفون تھے۔ سوال یہ ہے کہ جب چاروں امام نہیں پیدا ہوئے تھے اس وقت کے مسلمان کیا تھے؟ یا تو اہل بدعت تھے اور یا اہل حدیث تھے، اور کوئی تیسرا گروہ تو نہیں تھا۔ جب ہندوستان میں آیا، جب یہ ایک تحریک چلی تھی ہندوستان کے اندر، غالباً 1902 کے اندر تحفظ سنت کانفرنس، تحفظ پورے انڈیا میں دورہ کیا جا رہا تھا، تو بڑے زوردار انداز میں اس جمعیت کے صدر نے بڑے زوردار انداز میں لکھا تھا کہ جب سے اسلام ہندوستان میں آیا، ہمیں علماء دیوبند نے ہم نے اس کو حفاظت کیا اور ہم نے ہی پروان چڑھایا، اہل حدیثوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں تاریخ مصنوعی ہے، بنائی ہے، گڑھی ہوئی چیز ہے۔ سب سے پہلے جتنے مسلمان آئے تھے ساحل پر، اس سب کے سب اہل حدیث تھے۔ اب یہ تو ٹھیک ہے، یہاں تک کہ بشار المقدسی، نام یاد رکھنا، بشار المقدسی، یہ بیت المقدس فلسطین مسجد اقصی کے قریب رہنے والا انسان تھا۔ اس کو دنیا کے سیر کرنے کا شوق ہوا، نام تھا بشار، بشار اسد نہیں، یہ نہیں، بشار اہل الحدیث مورخ۔ اس نے جب دورہ کیا، اور غور سے سنیے گا، کہا جب میں مصر آیا تھا 375 ہجری کے اندر، کتنے میں؟ 375 ہجری میں آیا تھا۔ کہا میں جب دورہ کرتے ہوئے گجرات، یہ سندھ یعنی کراچی اور اس علاقے کو کہتے، وہاں جب پہنچا کہا منصورہ، اور کتنے شہر ہم نے دیکھا، کہا اللہ کی قسم وہاں کے جتنے مسلمان تھے ان میں 90% سے زیادہ مسلمان اہل الحدیث تھے۔ یہ لفظ اہل
حدیث تھی. اور بڑی پیاری بات کہتا ہے جہاں جاتے مسجدیں بھری ہوئی آمین رفع الیدین اہل الحدیث. یہاں تک کہ قاضی جو ہوتا تھا وہ بھی اہل الحدیث تھا, جج جو ہوتا تھا وہ بھی اہل حدیث ہوتا تھا. اور اس سے آگے بڑھو, کہتا ہے عالم یہ تھا کہ میں راستے میں جاتا تو چرواہے جو اہل حدیث بکریاں چراتے تھے وہ اہل حدیث بچے عربی میں بات کرتے تھے. اس طرح سے عربی زبان اور اہل الحدیث کا یہ پورا تسلط اور دورہ تھا. یہ نقطہ یہاں رعایت ہے. محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جب آئے تھے تو کہا جاتا ہے 92 یا 93 ہجری کے اندر, اس وقت ابھی صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا تھے اور چھوٹے سے تھے, ابھی امام نے بھی پڑھنا لکھنا بھی شروع نہیں کیا تھا. اب محمد بن قاسم کے ساتھ جو ہندوستان سندھ کو فتح کرنے کے لیے مسلمان آئے تھے, سوال یہ ہے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچے چھوٹے تھے, معمولی ابھی پڑھنے لکھنے کا سلسلہ ابھی نہیں شروع ہوا تھا اور سارے امام ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, اور سندھ کے اندر اتنے مسلمان آئے تھے, ان کا تعلق کس گروہ تھا اور کس جماعت سے تھا؟ دوستو اب یہی کہا جائے گا اہل الحدیث کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے. اور اس پر اور ذرا سنو, محمد بن قاسم کے بارے میں آتا ہے اس نے ایک مسجد بنائی تھی جس میں مدرسہ قائم کیا اور تقریباً 7,000 کتنے 7,000 طلبہ جو ہے کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے تھے سندھ کے اندر. محمد بن قاسم جو مسجد بنائی تھی اتنی بڑی بنائی, وہ باقاعدہ یونیورسٹی تھا, اور اسی لیے کہا جاتا تھا یہ بغداد ثانی. دنیا کے اندر اگر بغداد ثانی کا لقب ملا ہے جہاں مدارس کی, مساجد کی, کتاب و سنت کی دعوت کی, اہل الحدیث کا جہاں غلبہ تھا, وہ کہا جاتا ہے وہ منصورہ وغیرہ تھے جو سندھ کے اندر ہے. آپ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے بھائی ہندوستان میں جو اسلام بھی لے کر سب سے پہلے پہنچے وہ بھی ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے والے تھے, تحت السرہ کوئی نہیں تھا. سمجھ بات آئی کچھ؟ اسلام کون لے کر کے آیا؟ آپ نے کتنا اسلام پھیلایا, کتنا اسلام پھیلایا, ہمیں سوچنا ہے دوستو. بہرحال یہ بات آپ نے سمجھ لیا. یہ تو ساحلی علاقوں کا معاملہ تھا. ساحلی علاقوں کے علاوہ شمال سے جب اسلام آیا, الحمدللہ کہا جاتا ہے سب سے پہلا بادشاہ محمود غزنوی ہے. کون؟ محمود غزنوی, جس نے باقاعدہ فاتحانہ انداز سے ہندوستان میں داخل ہوا. کون تھے؟ محمود غزنوی. محمود غزنوی سے پہلے الحمدللہ ہندوستان لاہور کے شہر میں اہل الحدیث آ چکا تھا. کون آ چکا تھا بھائی؟ محمود غزنوی ابھی نہیں آیا تھا, اس کی فوج اس کے لشکر نہیں آئے تھے, لیکن اہل الحدیث لاہور میں آ چکے تھے. علامہ محدث بخارا کے رہنے والے اہل الحدیث سید اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ لاہور میں 391 ہجری کے اندر تشریف لائے. کتنے میں؟ اور یہ بھی ضرور سنو, آج کہتے ہیں اہل حدیث صرف اختلافی مسائل کو چھیڑتے رہتے ہیں. 391 سمجھتے ہو نا, 391 آئے اور وہاں دعوت کام شروع کیا, اور 448 ہجری تک کتنے دن رہے؟ 448 ہجری تک. اور کمال ہے اللہ تعالیٰ یہی تاثیر ہم لوگ زبان میں دے. کہتے ہیں کہ یہ تقریباً ان کی دعوت سے 50,000 غیر مسلم کلمہ پڑھے تھے. کتنے؟ اب یہاں ایک نقطہ یاد رکھنا,
لوگ کہتے ہیں مسلمان پیسہ دے کر کے اور مار مار کر کے ہندوؤں کو مسلمان بنایا تھا. اللہ اکبر. ذرا سوچو, ایک مسافر آدمی بخارا کا رہنے والا اہل حدیث, وہ حدیث کا درس دینے آیا تھا, اس کے پاس کون پاور تھا؟ لاہور کا راجا ہندو, پرجا ہندو, فوج ان کی, پولیس ان کی, حکومت ان کی. ایک مسلمان اہل الحدیث اسماعیل لاہوری بخاری رحمت اللہ علیہ جب آئے تو انہوں نے اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنے عمل, اپنی امانت, اپنی شرافت, اپنی دیانت کے ذریعے دعوت دیا تو تقریباً کہتے 50,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا تھا. یہ سب سے پہلا محدث ہے جو حدیث شمال کے راستے سے آیا. ابھی بھی یاد رکھیے گا, اہل الحدیث ہی آ رہے ہیں ہندوستان کے اندر اور وہی اسلام کو پھیلا رہے ہیں. ابھی کوئی غیر مذہب والے کے آنے کا تصور نہیں ہوتا ہے. چلیں, ان کے انتقال کے بعد یہ تو دنیا سے چلے گئے, لیکن جیسے یہ ان کی وفات ہوئی 448 میں, الحمدللہ ان کی جگہ فل کرنے کے لیے لاہور ہی میں دوسرے اہل حدیث عالم ابو الفضل علی بن حکم رحمۃ اللہ علیہ ہے. اور چونکہ ایک حدیث کا, اہل الحدیث کا, حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا ایک ادارہ قائم ہو چکا تھا. مسجد ہوتی تھی, درخت کے نیچے بیٹھتے تھے, دیواروں کے سائے میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیتے رہے اور لوگوں کو اخلاق سکھلاتے تھے, امانت داری, صداقت, امانت, یہ ساری چیزوں کی تعلیم دیا کرتے تھے. یہ آئے اور الحمدللہ 529 ہجری تک, کب تک؟ 529 ہجری تک الحمدللہ یہ لاہور میں رہ کر کے پورے علاقے میں کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہے. لاکھوں مسلمان تھے اور جو تھے سب کے سب اہل الحدیث تھے, کوئی غیر اہل حدیث وہاں نہیں تھا. اب آگے بڑھ گئے. اس کے بعد شیخ ابو الفضل رضی حسین رضی الدین الحسن بن محمد الساغانی رحمت اللہ علیہ لاہوری, یہ آئے لاہور کے اندر اور انہوں نے کتاب و سنت کی دعوت شروع کی. آپ نے دیکھا ساحل سے الگ لوگ آئے اور شمال سے, خشکی کے راستے سے, پشاور, افغان, پشاور علاقے گئے. پھر وہاں سے آگے بڑھے پنجاب, پنجاب سے یو پی, یو پی سے بہار, یہ نارتھ میں اس طرح سے اسلام پھیل رہا تھا. الحمدللہ اس طرح سے رضی الدین الحسن بن محمد الساغانی اور اپنے حدیث ہونے کے بعد ان کو کیسی تکلیف دی گئی, وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ سنیں گے, لیکن سحر نہیں ملے گی, فجر تک بیٹھنا پڑے گا. بیٹھیں گے بھائی؟ ہاں, سب تھک گئے ہیں, راوڑ والے تھک گئے ہیں, باہر والے ٹائٹ ہے تھوڑے سے. ہاں بھائی, کھانے کا پارسل بنا دو, اسے بیٹھے بیٹھے سپلائی کر دو. ہاں ٹھیک ہے, یہ راضی ہے. امام ساغانی کتنی صدی ہو گئی؟ 34, 5ویں, 6ٹھی ہجری. ابھی بھی سوائے اہل الحدیث کے شمال ہند میں کوئی دوسرا نہیں تھا, کوئی تھا ہی نہیں. یہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں ایک دن میں نے عشاء کے بعد درس دیا. سے کہا ہم نے درس دیا اور بلوغ الحدیث پڑھا دی. الطہور ماء والحل میتتہ, کہا میں نے بتا دیا کہ سمندر کا مرا ہوا جانور اس کا کیا حکم بتا دیا. کہا کچھ لوگ عشاء کے بعد آئے اور اب تو محمود غزنوی آ گیا تھا نا, اس کے ساتھ لشکر آ چکا تھا نا, محمود غزنوی تو آ چکا تھا, تو اب اہل الحدیث کے علاوہ دوسرے بھائی لوگ بھی آ گئے تھے. اب نتیجہ یہ نکلا, جب درس دینے لگے تو اس میں بول پڑے, نہیں یہ حدیث نہیں ہے. کیوں نہیں حدیث ہے؟ ہمارے امام کے قول کے خلاف حدیث کیسے ہو سکتی ہے؟ حدیث کا سارا نچوڑ تو ہمارے امام کے پاس تھا. کہا میں نے بہت سمجھایا لیکن مارنے کٹنے کے لیے تیار ہو گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کسی بھی صورت سے بات قبول نہیں کی. کہتے رات کو جا کر کے روتا ہوا سو گیا اور کہتے خواب میں نے دیکھا کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں,
تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی حدیث بیان کی تو یہ لاہور کے بہت سارے مسلمانوں نے کہتے ہیں یہ فقہ کے خلاف ہے، حدیث نہیں ہے، جھوٹی حدیث ہے، آپ کا فرمان نہیں ہے، تو آپ ذرا بتائیں آپ کا فرمان ہے؟ کہا کہ میرا فرمان ہے، اور جو لوگوں نے ہماری حدیث رد کیا ہمیں ان سے سخت نفرت ہے۔ کہتے ہیں ہماری نیند کھلی اور پھر آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں پھر میں لاہور سے ہمیں بلا لیا گیا بغداد میں گئے، بغداد گئے، یمن گئے، نکلے تھے حدیث لے کر کے دوستوں لاہور سے، اور پورے عرب کے اندر حدیث کی دعوت دی، اور لاہور کے اندر آ کے ان کے وفات ہوئی۔ ان کی مشہور کتاب مشارق الانوار ہے اور الموضوعات للسغانی موجود ہے ہمارے پاس۔ دوستو ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں کوئی صدی کوئی جگہ ایسے خالی نہیں جہاں اہل حدیث نہ رہے ہوں۔ یہ کتنے سال تک ہم پہنچ گئے؟ زیادہ تفصیل نہیں، 6 صدی۔ اب آئے 7ویں صدی ہجری کا معاملہ دیکھیں۔ اب ہندوستان کے اندر جو فتوحات ہوئی اور ادھر سے لشکر آنا شروع ہو گیا، ترکمانستان سے، افغان سے، اور آج کا موجودہ روس جو ہے، اب جب آنے لگے تو اب بہت سارے لوگ کچھ اور فکر لے کر کے آئے۔ وہ خالص توحیدی فکر نہیں تھی، توحید بدعت سے پاک نہیں تھے، اس میں صوفیت تھی، تصوف تھا، تقلید تھی، شرک و بدعت تھے، بہت سارے افکار و نظریات تھے، اس میں وحدت الوجود والے تھے، اس میں مرجئہ عقیدے کے ملے تھے، مختلف عقیدے والے لوگ آئے۔ جب یہ سب ہونے لگا تو اس وقت میجارٹی آئی تو فاتحین جو تھے انہوں نے غیر مسلموں پر تو کام نہیں کیا، انہوں نے سارا زور کس پر صرف کیا؟ اہل الحدیث پر۔ نہیں یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہدایت دے۔ اب اہل حدیثوں کو مار پیٹ، زد و کوب، قتل کرنا، مساجد اور مدارس پر قبضہ کرنا، یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے، اس کے لیے طویل داستان چاہیے۔ شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جو تقریباً 8ویں صدی ہجری کے ابتدا میں وفات پائے، ان کے دربار میں ایک بڑا زبردست مناظرہ ہوا۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ نظام الدین اولیاء کا امام کی بجائے سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، زور سے آمین بولتے تھے، نماز جنازہ بھی اہل حدیث کی طرح پڑھتے تھے، اور لیکن اتنے بڑے ولی تسلیم کر لیے کرامتیں دیکھ کر کے ان کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن لیکن کس کے قائل تھے؟ سما کے قائل تھے۔ سما یعنی قوالی پڑھا جائے اور مست کلندر جھوم جائیں، حال آیا کرتا تھا، اور دوسرے علماء جو تھے اس کی مخالفت کرتے تھے۔ مناظرہ فجر کے بعد مناظرہ شروع ہوا۔ اب غور سے سنیں، فجر کے بعد سے مناظرہ شروع ہوا، اذان ظہر ہو گئی، مناظرہ ختم نہیں ہوا۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے دوستو، جب مناظرہ شروع ہوا تو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے حدیث پیش کی کہ اللہ سوچ سنتے تھے اور حال آتا تھا آپ کو۔ حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں قول نقل کیا ہے بزرگوں کا، لیکن حدیث جانتے ہی نہیں تھے نظام الدین اولیاء، ساتھ جانتے تو اس پر بھی عمل کرتے۔ انہوں نے حدیث پیش کی تو جو قاضی صاحب تھے کہا تو رجل مقلدی ابی حنیفہ، تو راجے بیکار آئے حدیث مصطفی۔ ارے توبہ توبہ، تم حدیث پیش کرتے ہو، تم مقلد ہو، اور ہندوستان مقلدوں کا شہر ہے، یہاں رسول حدیث کے یہاں حدیث نہیں چلتی۔ اگر تم سچے ہو تو ابو حنیفہ کا قول پیش کرو، تب وہ قبول کیا جائے۔ حدیث ہم نہیں سنتے، نہ مانتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء کہتے حدیث پیش کی اور سارے علماء پبلک قاضی نے حدیث کو رد کر دیا، اور اس دعوے کے ساتھ یہ ہندوستان ہماری سرزمین ہے، یہاں حدیث نہیں چلے گی۔ نظام الدین اولیاء اوپر کی طرف نگاہ اٹھائے اور کہا اب شاید یہ شہر باقی نہیں رہے گا، اب یہ ہندوستان کا دلی شہر باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ یہ ایسا شہر ہے یہاں کے بسنے والے حدیث رسول کو ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن اپنے امام کے قول کو
نہیں ٹھکراتے. یہ بات ہوئی اور قاضی نے فیصلہ کر دیا, نظام الدین شکست کھا گئے اور یہ سارے لوگ کامیاب ہوئے. اللہ اکبر. یہ وہ موقع تھا. اس موقع پر اور ذرا بڑی عجیب سی بات, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ یہ تھا. اللہ جہاں چاہے گا کتاب و سنت والا گروہ پیدا کر دے گا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات تقریباً 728 ہجری کے اندر جیل کے اندر ہوئی ہے, ان کا واقعہ بڑا حیرت ناک ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں اور انہی جیسے استقامت, صبر, تقوی, ہمت, حقگوئی اور بے باکی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عطا کر دے. انہوں نے ان کے 3 شاگرد ان کے تھے. یہ زمانہ بدلتا گیا. شاہ محمد تغلق, کیا نام تھا؟ شاہ محمد تغلق. اس کو ذرا سا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے متعلق پتہ چل گیا تھا کہ دمشق کے اندر کوئی عالم پیدا ہوا ہے جو ابن تیمیہ کہا جاتا ہے, جس کو اور وہ کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے اور ساری پبلک اس کو جیل میں ڈال دیتی ہے اور جیل کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ بڑا متاثر تھا ان سے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے 3 شاگرد ہندوستان کا رخ کیے کہ چلے ہندوستان اتنا بڑا مسلم ملک جہاں حدیث پر عمل کرنا جرم قرار دیا جاتا ہے, جہاں فقہی روایات کو مقدم کیا جاتا ہے. فقہ کی روایت تو نہیں ٹھکرائی جا سکتی اور حدیث کو ٹھکرانے میں بڑی اپنی نجات و فلاح سمجھتے ہیں. 3 شاگرد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالا ہندوستان میں حدیث کا علم لے کر کے آنا چاہے. ایک تو عبد العزیز اردبیلی, دوسرے علیم اللہ, اللہ اکبر, اور تیسرے شمس الدین. یہ 3 شاگرد امام ابن تیمیہ کے دمشق سے چلے اور دلی آئے اور آنے کے بعد دلی پہنچنا چاہتے تھے, پہنچے اور الحمدللہ ان میں سے 2 کو عبد العزیز اردبیلی اور علیم اللہ, یہ دونوں جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, ان کی ملاقات شاہی دربار میں ان کی پہنچ ہوئی اور محمد شاہ تغلق سے ان کی ملاقات ہو گئی. ابن تیمیہ کے سے واقف تھا. ان دونوں نے اپنا نظریہ مسلک سلف کتاب و سنت کی دعوت پیش کی. الحمدللہ بڑا متاثر ہوا اور مسلک اہل حدیث قبول کر لیا. کون لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں ڈاکٹر ہماری جماعت میں نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ ڈاکٹر نکلتا ہے, انجینئر نکلتا ہے. ارے ڈاکٹر کو اپنی زندگی برباد کرنی رہتی تب ڈسپنسری نہیں چلتی تب نکلتا ہے. وہ کوئی کام کا آدمی نہیں جاتا. کہتے تمہارے ہاں کون؟ ہمارے ہاں تو ہندوستان کا اتنا بڑا بادشاہی اہل حدیث بن گیا. تو کون؟ محمد شاہ. تم اپنا بتاؤ, ایسا کوئی بادشاہ تم پیش کرو. کہتے ہو اہل حدیث سے فقیروں کی جماعت ہے. فقیروں کی جماعت ہے, لیکن کہیں کہیں اللہ تعالیٰ امیروں بادشاہوں کو بھی اہل حدیث بنا دیتا ہے. اہل حدیث بنا اور ان دونوں شاگردوں کی ملاقات سے بڑا زبردست انقلاب آیا. اس نے میٹنگ کی, علماء کو بلایا اور سرکاری فرمان نافذ کیا. جتنی مسجدیں ہماری حکومت میں ہیں کسی مسجد میں غیر اہل حدیث عالم امامت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. کیا خیال ہے آپ؟ اس کا مطلب کہ اتنے اہل حدیث علماء تھے, سمجھتا تھا کہ ہماری مسجدوں میں امامت کا اور خطابت کا معاملہ سنبھال سکتے ہیں. یہ کب کی بات ہے دوستو؟ 8ویں صدی ہجری کی. انگریز ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور اہل حدیث ہندوستان میں حکومت کر رہا تھا. ہمارا کیا تعلق انگریزوں سے ہے؟ انگریزوں کے ایجنٹ خود رہے. ہم کبھی انگریزوں کی غلامی نہیں قبول کیے. انگریز پیدا نہیں تھا اور اہل حدیث بادشاہ حکومت کر رہا تھا. قرآن کی تعلیم ہو, حدیث کے مدارس کھولے, ایک عجیب سا انقلاب پیدا ہوگا ہندوستان کے اندر. لیکن علماء سو اور صوفیہ جو ہے یہ کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ کچھ کر تو نہ سکے. بڑے زوردار انداز میں اس کو آمادہ کیا کہ سندھ کے اور مکران کے اندر بہت ضرورت ہے آپ کے دورہ کرنے کی.
دلی سے اس کو نکالا اور سرکاری دورہ کرنے کے لیے اس کے نکل گیا. نہیں آپ اپنے بچوں کو بھی لے لیں, اتنا لمبا سفر ہے, بیوی کو بھی لے لیں, بچوں کو بھی لے لیں اور قرابت رشتے داروں کو بھی. کیا کریں گے اکیلے چل کر کے, ہم لوگ حفاظت کریں گے. وہ سب کو لے کر کے چلا اور فوج کے افسروں نے دیکھا یہ تو کتاب و سنت والے عام ہو رہے ہیں اور ہماری دنیا, ہماری یہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی. تو بڑے پریشان فوج کے آفیسر, فوجی, خانقاہ والے اور یہ صوفیاء, یہ درگاہ والے سب کے سب اتنے پریشان ہو گئے خفیہ طور پر میٹنگ کی کہ اس کا کچھ سدباب کیا جائے. سب کو لے کر کے پورے سب کو نکل لیے اور دلی سے چلتے چلتے جب سندھ کے ریگستانی علاقے میں پہنچے, پھر گھیر کر کے بچوں کو سامنے قتل کیا, گردنیں ماری, عورتوں کی عزت لوٹی اور اس صحرا کے اندر تڑپا کر کے بھوک و پیاس سے مارا اور کہا اہل حدیث ہونے کا نتیجہ یہ تم ہو. اللہ اکبر. ہم نے جب ہوش سنبھالی تو سنبھالا تجھ کو, اور جب تم نے ہوش سنبھالا تو مجھے سنبھلنے بھی نہ دیا. یہ اصل میں ان کا کردار تھا. اہل حدیثوں کو اس طرح سے ختم کیا گیا اور پھر اس کے بعد آزاد ہو گئے اور حکومت تبدیلی کی. انہی اسنا میں تیسرا شاگرد جو تھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمت کرنے والا شمس الدین ترکی دوبارہ گیا اور تقریباً 400 حدیث کی کتابیں. اس نے سوچا ڈائریکٹ ہم علاؤالدین خلجی سے جا کر کے ملیں گے. علاؤالدین خلجی دلی کے اندر حکومت کرتا تھا, کہا اس سے جا کر کے ملیں گے. 400 حدیث کی کتابیں لی دوستوں, وہاں لیا اور کشتی سے اترنے کے بعد کرائے پر اونٹ لیا اور 400 کتابیں حدیث کی لادا اونٹ پر اور لے کر کے دلی کی طرف روانہ ہوا. ملتان بھی کراس کر گیا اور آگے پہنچ گیا. جب دلی کے قریب گیا تو اس اہل حدیث عالم کو لوگوں نے بتایا, کہا کہ خیر ہے کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ. کیوں؟ ابھی دیکھو محمد تغلق کا کیا ہوا اور کس طرح سے کتاب و سنت کے نام لینے والوں کو کیسا برا حشر کیا جا رہا ہے. یہ ایسا ملک ہے یہاں قرآن اور سنت کو فقہی کتابوں کے مقابلے میں قبول نہیں کیا جاتا اور کتاب و سنت کی دعوت دینے والوں کو یہاں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اس لیے بہتر ہے تم یہاں سے چلے جاؤ. اور کس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ علاؤالدین خلجی سے. وہ تو ایسا بے ایمان ہے کہ دلی میں رہ کر کے بھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد نہیں آتا. اس کو تم تبلیغ کرو گے. شمس الدین ترکی رحمت اللہ علیہ جو 400 کتابیں لے کر دلی جا رہے تھے کہ دلی میں کوئی جگہ لیں گے اور وہاں بیٹھ کر کے حدیث پڑھائیں گے, حدیث کی دعوت دیں گے, لوگوں کو مسلک اہل حدیث سے تعارف کروائیں گے. ان کو وہاں سے واپس ہونا پڑا, لیکن ایک لیٹر لکھا اور لیٹر خلجی تک پہنچایا. ہم بڑے شوق سے آئے تھے کہ اس اسلامی ملک دلی جیسے ملک میں علاؤالدین گیا خلجی جو اس وقت حکومت آپ کر رہے ہیں, ہم نے سوچا تھا آپ سے مل کر کے ایک جگہ ہم مانگیں گے اور وہاں ایک مدرسہ قائم کریں گے اور ایک لائبریری بنائیں گے اور 400 حدیث کی کتابیں ہم لے کر کے آئے تھے اور یہاں حدیث کا علم عام کریں گے. لیکن مجھے بتایا گیا 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی حکومت میں یہاں کسی کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے نام لینے کی اجازت نہیں ہوتی, اس لیے ہم مجبوراً واپس جا رہے ہیں. اور نمبر 2, ہم نے سنا ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی ہے لیکن آپ جمعے کی نماز بھی مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں آتے. اتنے بے ایمانی کا معاملہ آپ کا ہے. لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اس شہر کو کبھی زیادہ دن تک نہیں بخشے گا جس شہر کے اندر حاکم جمعے کی بھی نماز نہ پڑھتا ہو اور جہاں دنیا کی اجازت ہو, شراب پینے کی اجازت ہو, ناچنے والوں کی اجازت ہو, گانے والوں کی فاحشہ عورتوں کو کی اجازت ہو. اگر اجازت نہیں ہے تو اہل حدیثوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دینے کی اجازت نہیں ہے. جہاں حدیث کے ساتھ اور اہل حدیث کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے وہ ملک زیادہ دن تک کبھی آباد نہیں رہے گا. یہ مرد مومن کی آہ تھی کہ اس کے جانے کے بعد
دلی کے اندر وہ تباہی ہوئی کہ اینٹ سے اینٹ مچ گئی، جانوروں کے علاوہ انسان نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ دوستو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو دوستو اس طرح سے جماعت پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ یہ اکبر کے زمانے تک، اکبر بادشاہ جب تک اس نے پورے ملک پر قبضہ نہیں کیا تھا، تب تک سندھ کے اندر بہت بڑی تعداد میں، سندھ اور گجرات کے اندر بڑی تعداد اہل حدیثوں کی موجود تھی، لیکن جب ان کو حکومت ملی ہے اور بادشاہت کے ذریعے حاصل داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے تمام اہل حدیثوں کی مسجدوں کو توڑنا یا ٹھانا یا اس پر قبضہ کرنا، اور یا تو اہل حدیث علماء کو قتل کرنا۔ سندھ کے سارے علماء کو قتل کرنا چاہا، بھاگ بھاگ کر کے بیچارے مدینہ جا کر کے آباد ہوئے، ہجرت کر گئے، وہاں حدیث پڑھاتے رہے، جس کا تذکرہ اختصاراً اب ابھی تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انہی ایام میں اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی لوگوں الحمدللہ اہل حدیث مسلک ختم نہیں ہوا۔ حکومت، بادشاہت، سارا پاور، قتل عام، مسجدیں ڈھائے، مدرسے جلائے، علماء کو قتل کیا، بادشاہ کو زندہ مار ڈالا کہ تڑپا تڑپا کر کے مارا، لیکن اس کے باوجود بھی خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، کرتے ہیں اشک سحرگاہی تو جو ظالم وضو۔ الحمدللہ اہل حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی تھے۔ چنانچہ کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ 8ویں ہجری تک۔ اب ذرا آگے آئیے تھوڑا سا۔ برہان پور کا نام سنا ہے؟ بیجاپور کا نام سنا ہے؟ کہاں ہے؟ ارے ایک تو یہ سائیکل سے چلے جائیں گے آپ، یہاں والا نہیں، کرناٹک والا۔ بیجاپور ہے، بیجاپور وہاں کے رہنے والے قاضی نصیر الدین رحمت اللہ، کیا نام ہے یاد رکھ، قاضی نصیر الدین، جن کی وفات 991 ہجری کب ہوئی ہے؟ 991 ہجری، عیسوی نہیں، ہجری۔ اللہ اکبر۔ یہ گئے تھے حج کرنے کے لیے، یہاں تو بس فقہ پڑھے تھے، وہاں جب گئے تو دیکھا کوئی ستاروں سے آگے ہے، جہاں اور بھی ہے۔ ارے وہ کیا، قال رسول حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں، ارے یہ کیا ہے؟ کھڑے ہوئے تو واقعی میں تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سننے لگے، سوچے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے دین وہی ہے جو ہم نے وہاں سیکھا، اصلی دین تو یہاں ہے، اصلی دین تو یہاں ہے۔ وہ تو ہم کو یہی کہتے اس کی ضرورت نہیں، سب نچوڑ یہاں آ گیا ہے۔ نچوڑ سمجھتے ہو نا؟ حالانکہ نچوڑ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ تو شیخ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یار؟ گنے کا رس پیتے ہو، نچوڑ کے تو رس تو کام کا نکل گیا، اور جو نچوڑا کہا مقصد جو ہے کہاں پھینک دیا اس تو تم نے کشرے میں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی ذرا سوچو، یہ وہاں سے اہل حدیث بن کر کے آئے، کون؟ قاضی نصیر الدین برہان پوری۔ برہان پورا کیا بات ہو گئے دفاع کر کے ہے، بیجاپوری سما برہان پوری، ہاں بیجاپوری سما برہان پوری۔ ماشاءاللہ بیوی وہاں کی تھی، اور شوہر قاضی تھا، جج تھا، بڑا زبردست معاملہ، بیوی اچھی ملی تھی۔ حج کر کے آئے، ملنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں کچھ بیماری لگ گئی ہے، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، اٹھتا بیٹھا بھی شروع کر دیا ہے، کیا کچھ بڑا چکر تھا؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہوا، ہم اہل حدیث بن گئے ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جج صاحب ان کے سسر تھے، ان کا پارا ہائی در ہائی ہو گیا، یہ کیا بڑا لے کر کے آیا ہمارے یہاں؟ ایک دن بیٹے اور داماد میں بحث چھڑ گئی، ان کی شامت آئی تھی قاضی برہان الدین کی، نصیر الدین برہانی رحمت اللہ علیہ کی، برہان پوری کی، ان کی شامت آئے گی۔ سسر نے ہدایہ میں ہے، قدوری میں ہے، ابو حنیفہ رحمت اللہ نے کہا، ابو یوسف نے کہا کہ چاچا یہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ ہم رجال و نحن رجال، ان کے منہ سے نکل گیا، ارے وہ بھی امتی تھے، میں بھی امتی ہوں،
جو آپ کے امام ہے کوئی رسول تو نہیں تھا، قاضی تھا، امام تھے، بہت بڑے تھے، لیکن تھے تو امتی، ہم رجال، وہ بھی رجل آدمی تھے، میں بھی امتی، وہ بھی امتی، میں بھی امتی، دونوں کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اتنا کہنا تھا، کہا تمہاری ایسی کی تیسی انتظار کرو۔ چلے گئے، سوچا غصے میں گئے ہیں، بیوی وہاں تک ٹھنڈا کر کے خوش دامن، ساس کو کیا کہتے ہیں، خوش دامن ٹھنڈا کرے گی اور چائے وغیرہ لے کے آئے کہ ضیافت کرے گے۔ تھوڑی دیر میں آسین چاہو تلوار لے کر، تمہاری ایسی کے تیسی اہل حدیث ہوتے ہو تم، قاتلانہ حملہ کیا۔ بیٹی بیوہ ہو جائے کوئی نہیں، لیکن داماد اہل حدیث نہ رہے، یہ اتنا تعصب برتا جاتا تھا۔ لیکن یاد رکھنا، پتا پتا بوٹا بوٹا، جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، مگر وہ کہتے ہیں اہل چمن ہمارا چمن تمہارا نہیں۔ ارے ہمارا چمن تمہارا کہاں سے، تو ڈاکو نکلے تھے، ڈکیتی کیا ہے تم نے۔ قاضی نصیر الدین نے جب دیکھا اس کا تیور بدنا اور تو جوان آدمی تھے، بھگے وہاں سے، 10 قدم پیچھا کیا، اچھا جب ملو گے تب سبق سکھلاؤں گا۔ انہوں نے کہا ملوں گا تب دیکھنا۔ وہاں سے نکل گئے، چلے آئے۔ اللہ اکبر، اہل حدیث ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ اپنی بیٹی کو بیوہ کر دینا گوارا تھا، لیکن بیٹی داماد اہل حدیث رہے یہ گوارا نہیں تھا۔ اتنی مشقتوں کے بعد ہم کو تو کچھ پاپڑ نہیں بیلنے پڑے، کچھ مصیبت بھائی، اسی لیے ہمارے نزدیک ہر چیز کی قدر ہے، لیکن مسلک اہل حدیث کی کوئی قدر اور اہمیت نہیں ہے۔ آپ کو کیا خبر ہے، جب جموں کے اندر اہل حدیث لوگ ہوئے تھے، سردی کا موسم تھا، رمضان کا مہینہ لگا، رمضان تھا، تراویح پڑھنے کے لیے جب آئے اہل حدیث مسجد میں تو لوگوں نے منع کیا، نہیں بات آئے تو لوگوں نے کہا اچھا سوئی لے کر کے جاؤ۔ کیا کہو، امام صاحب نے کہا سوئی لے کر کے جاؤ۔ سوئی لکھنا، جب کوئی اہل حدیث بازو میں جیسے آمی پڑے سوئی بھونک دینا، یہ ہے، اتنی قربانیاں دینی پڑی اہل حدیثوں کو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیچارے مسجدوں سے چھوڑ کر کے ندی کے کنارے گنا کا کھیت تھا، وہاں جا کر کے تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ پتہ چل گیا اوپر سے بارش ہے، سردی کا موسم ہے، اور ادھر نبی ٹھاٹھے مار رہے، اب سیلاب آیا ہوا ہے۔ پتہ چلیا جموں کے مسلمانوں کو کہ یہ جو اہل حدیث ہوئے تھے یہ وہاں ندی کے کنارے گنا کے کھیت میں وہاں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ ڈھونڈتے ہوئے گئے، کھیت کو گھیراؤ کیا اور وہاں بھی زدوکوب کیا۔ کیوں؟ اگر ہمارے یہاں رہنا ہے تو ہم اہل حدیث بن کر کے نہیں رہنے دیں گے، ہمارے جیسے بننا پڑے گا۔ دوستو یہ حالات ہیں الحمدللہ ہمارے اور آپ کے اوپر تو ایسی کوئی آزمائش نہیں آئی۔ کاش کی وہ بیچارے جو آزمائش اور جیلوں میں جھیل رہے تھے اس وقت کو ہمیں اللہ نے امن و امان دیا ہے، تو دعوت و تبلیغ کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ہم دینی مدارس قائم کر کے کاش کی ہم جماعت کا کام اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتے۔ بہرحال برہان الدین صاحب آگے کب کا واقعہ ہے، 900 بھول گئے 91 991۔ اس سے پہلے آپ کے پڑوس میں، آپ کا پڑوس گجرات میں مہدویہ فرقے سے تعلق رکھنے والا ایک انسان جس کا نام محمد بن طاہر پٹنی تھا، جن کی وفات 986 یعنی 986 میں ہوا ہے۔ ان سے تھوڑا سا پہلے الحمدللہ وہ بہرا قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ حج کرنے کے لیے گئے، وہاں جب دیکھیں مکے میں مدینے میں حدیث پر عمل ہو رہا ہے، وہاں سے مہدویت چھوڑ کر کے وہیں رہے، عالم بنے، محدث بنے، پھر لوگوں کی اصلاح کے لیے پٹن آئے۔ پٹن وہ پاکستان میں ہے اور گجرات میں صرف پٹن ہے۔ وہاں ایک زمانے تک اہل حدیثوں کا یہ مرکز رہا، وہاں انہوں نے علم حاصل کر کے لوٹ کر کے آئے، وہاں رہ کے حدیث کی خدمات شروع کی۔ اور ایک دن جلال میں آئے، غصے میں آئے اور اپنی پگڑی اتار کر کے زمین میں رکھ دی اور کہا کہ جب تک ہم اپنی قوم کو سدھار نہیں دیں گے تب تک دوبارہ پگڑی ہم نہیں باندھیں گے۔ اسی اسنا میں اکبر ابھی جو صراط مستقیم پر تھا، ابھی دین الہی کا اس کو خود نہیں سنوارتا، ابھی مسلمان بادشاہ سمجھا جاتا تھا،
اس نے جب گجرات کو فتح کرتے ہوئے آیا اور اس پٹن کے علاقے میں داخل ہوا تو اس کو بتایا گیا کہ یہاں ایک عالم دین ہے محمد بن طاہر، وہ بڑے حدیث کے عالم ہیں، لیکن انہوں نے سر کی پگڑی اتار کر رکھ دی ہے، کس لیے؟ جب تک مہدویوں سے ہم توبہ نہیں کرا لیں گے اور پوری میری قوم کتاب و سنت پر نہیں آ جائے گی، ہم اپنی پگڑی نہیں باندھیں گے۔ اکبر جب سنا کہ ایک عالم دین اس طرح سے اپنا پرہیزگار ہے اور یہ نظر مانا ہے تو باقاعدہ اکبر چل کر کے ان کے پاس ملنے کے لیے آیا۔ کس سے ملنے کے لیے گیا تھا؟ بولو حنفی سے۔ کس سے ملنے کے لیے گیا تھا؟ ارے بادشاہ اکبر بھی کس سے ملنے کے لیے جا رہے لے؟ کہتے ہیں انگریز تو بھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور اہل حدیث تو موجود تھے۔ اکبر آیا، گیا، کہا کہ ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ ہے، آپ پگڑی باندھنا شروع کریں، اپنی در پوری کریں اور ہم آپ کا پورا تعاون کریں گے، اس فرقے اپنی قوم کو محنت کریں اور جب تک یہ سیدھے نہ ہو جائیں تب تک ہمارا آپ کے ساتھ تعاون ہے۔ انہوں نے کام شروع کیا، کتاب و سنت کی دعوت، تاکہ مہدویت سے لوگ اہل حدیث بن جائیں اور اس باطل فرقے سے توبہ کر لیں۔ لیکن افسوس کہ چند سالوں کے بعد جو یہاں کا گورنر تھا، اس کا رشتہ دار جو مقرر کیا تھا، اکبر نے جس کو تاکید کی تھی یہ اہل حدیث عالم ہے، حدیث رسول کی خدمت کر رہا ہے، اس کی برابر حفاظت کرنا، اس کی مدد کرنا، ہر ضرورت پوری کرنا، اس نے نظر مانی تھی۔ میں نے اس کی پگڑی اس کے سر پر رکھوائی ہے اس شرط پر کہ اس کی ہم مدد کریں گے، ہم نہیں رہیں گے اس کی دیکھ بھال کرنا۔ واقعی اس نے بڑی مدد کی اور بادشاہ اکبر اپنا پورا کہ ایک لیٹر، اگر کوئی تکلیف ہو تو ہمارے محل میں آنا اور لیٹر دکھا دینا، تمہیں کوئی روک نہیں، ڈائریکٹ ہم سے ملاقات کرنا، بیچ میں واسطہ نہیں۔ کیوں؟ پتا چلا وہ سیلے والا نہیں تھا، بعد میں بیویوں نے برباد کر دیا۔ سمجھ گئے نا؟ آج لوگ کہتے ہیں ارے بھائی غیر مسلم ہے لیکن ہے تو اچھا انسان، ہے تو اچھی، یہ نہیں سوچتا کہ ہاں بے دین اگر بیوی آئی تو کہ ہم تو ڈوبے تسنم تجھے بھی لے ڈوبتے ہیں۔ اکبر کو بربادی عورتوں کی وجہ سے ہوئی اور علماء سو کے وجہ سے ہوئی، ورنہ وہ تو ایسا تھا کہ میرے پاس ڈائریکٹ آ جانا۔ لیکن جب اس کا تبادلہ ہو گیا اکبر کے مقرر کردہ گورنر کا، دوسرا آیا تو وہی تھا جنہوں نے سندھ جو ہے نظریہ تھا، جنہوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ اس ملک کے اندر اہل حدیثوں کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اس نے آنے کے بعد سارا تعاون چھین لیا اور طرح طرح سے ان کو تنگ کرنے لگا۔ یہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور اکبر کا لیٹر لیا اور پیدل سفر طے کر کے کہاں جا رہے تھے؟ دلی اکبر سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن لوگوں نے پیچھے سے آدمی لگا رکھا تھا۔ سفر کرتے ہوئے اجین یا اجن مدھیہ پردیش کے اندر اس علاقے میں پہنچے تو جنگلوں کا جب علاقہ تھا وہاں اس کے صاحبین جو چپکے سے بیٹھے ہوئے تھے وہیں ان کی بوٹیاں قتل کر کے بوٹیاں بنا کر کے پھینک دیا، اور ان کے جو ساتھی تھے وہ بھگا کر کے جان بچا کر کے آئے تو جا کر کے پوری بات بتائی۔ اسی طرح سے ان کا قتل کر دیا، شہید کیا گیا۔ کہاں؟ مدھیہ پردیش کے اندر۔ الحمدللہ انہوں نے بڑی بات کہی، کہا لوگوں ہم اہل حدیث ہیں، اور بڑی کام کی بات کہتے ہیں کہ جب سے اسلام آیا اور آج ہمارے زمانے تک ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرا کہ دنیا میں اہل حدیث جماعت نہ موجود رہی ہو۔ یہ اہل حدیث جماعت ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی۔ بہرحال دوستو اس طرح سے بات ہوئی۔ ان سے کچھ پہلے 1031 ہجری کے اندر، کتنا بھائی سن رہے ہو نا؟ بھول جاؤ گے؟ 1031 ہجری کے اندر کچھ پہلے اس کے متوفا اللہ اگر ملا عبد النبی صدر الصدور، ملا یہ ابھی ہم چھوٹوں کو نہیں بتا رہے ہیں، اور ٹاپ کے جو تھے وہ
اور سمجھتے ہیں جو ٹاپ پر رہتا ہے اس کے پیچھے لشکر جرار ہوتا ہے. یہ صدر الصدور جانتے ہیں؟ نہیں. اکبر کے زمانے کا دینی اعتبار سے سب سے بڑی پوسٹ کیا تھی؟ صدر الصدور کی. صدر الصدور کی. ملا عبد النبی صدر الصدور، یعنی کیا کہیں گے؟ مفتی اعظم سے بھی اونچا مقام ہوتا تھا. یہ الحمدللہ بڑی دلچسپ بات ہے. دیر تو ہو رہی ہے لیکن میں ختم کرتا ہوں، لیکن تھوڑی سی بات پہنچا کر کے دلی لا کے چھوڑ دوں گا انشاءاللہ. ہاں، دلی لا کر کے چھوڑ دوں گا. اس کے بعد پھر کسی اور موقع پر. ابھی دلی تک پہنچنے دیں اطمینان کے ساتھ. انشاءاللہ بہت سو چکے ہیں، بہت کھا چکے ہیں. ایک دن تھوڑا سا دیر میں صحیح. ہم کو تو کہاں جانا ہے؟ آپ کو تو یہیں رہنا ہے. تھکنا تو ہم کو چاہیے، جلدی تو ہم کو کرنا چاہیے. اللہ اکبر. وہ صدر گئے حج کرنے کے لیے اور امیر الحجاج بنا کے، جو حکومت کا وزیر ہندوستان سے اکبر کے زمانے میں حج کے دیا جاتا تھا حکومت کی طرف سے، وہ صدر الصدور ملا عبد النبی رحمت اللہ علیہ تھے. اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے. جاتے رہے. گئے تو لمبا سفر ہوتا تھا. حرم میں بیٹھے 6 مہینے، سال 2 سال. ہم نے دیکھا ہے کہ کم سے کم 6 مہینے حج میں لگتے تھے. ہمارے گاؤں سے لوگ حج میں جاتے تھے تو 6 مہینے، پھر 4 مہینے، لاسٹ جو 3 مہینے. اب تو ماشاءاللہ 3 دن کا بھی ہوتا ہے. وہاں حج کرتے قربانی بچوں کے ساتھ انڈیا جا کے کریں گے. اب تو بس. تو اتنے لمبے عرصے تک حرم کے اندر جاتے تو وہاں کوئی نہ کوئی محدث ملتا. مسجد نبوی میں آتے تو وہاں کوئی نہ کوئی محدث ملتا. حدیث سنا رہے ہیں، پڑھے لکھے آدمی تھے. اور یہ بھی بتا دے کون تھے؟ جاننا چاہیں گے آپ لوگ کون تھے؟ کون تھے؟ گنگو میں جو سب سے بڑی درگاہ ہے ان کے پوتے ہیں. اندر والا کچھ اور ہے اور باہر والا پوتا کچھ اور بن گیا. سمجھ گئے نا؟ اور ان کے باپ کے بعد انہی کو صدر الصدور ہونے کے ساتھ ساتھ سجادہ نشین بھی انہی کو بننا تھا. اتنے پاورفل آدمی گنگو ہی تھے. گئے الحمدللہ. پڑھے عالم آدمی تھے، اہل حدیث بن گئے. اہل حدیث بن گئے. اب بڑی دلچسپ بات ہے، جب لوٹ کر کے آئے تو قاضی سلیمان صاحب، قاضی نہیں، سید سلیمان ندوی اتنے بڑے عالم تھے، لیکن انداز ذرا دیکھیں. کہتے ہیں گئے حج کرنے کے لیے، آئے تو حاجی بلاوا کچھ اور بن کر کے آئے. یہ سیدھے نہیں لکھتے کہ اہل حدیث ہو کر کے آئے. ذرا سوچو، اتنا لوگ خوف زدہ رہتے تھے. یہ نہیں تھے گئے تو اہل حدیث ہو کر کے، کیا بولتے؟ گئے حج کرنے کے لیے، حاجی تو بنے لیکن حاجی بنے کچھ اور بن کر کے آ گئے. وہ کیا بلا تھی، کیا بن کر کے آ گئے؟ یہودی بن کر کے آ گئے، عیسائی بن کر کے آ گئے، بدھسٹ بن کر کے آ گئے، شیعہ بن کر کے آ گئے. کیا بن کر کے آئے؟ ارے سیدھا لکھنا تھا کہ اہل الحدیث بن کر کے آئے. نہیں، اتنا لکھیں گے تو ذرا ہو سکتا ہے ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے. ہاں ماشاءاللہ صدر الصدور اہل حدیث ہو گیا تو اہل حدیثوں کو ذرا دل خوش ہو جائے گا. اس لیے گول مول بات کرو تاکہ ان کو خوشی نہ ہو سکے. حالانکہ آسان سی بات کیا تھی؟ اہل الحدیث. اور ماشاءاللہ یہ اہل حدیث بن کر کے آئے ہیں. تو اس وقت بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے. پورے خاندان کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا، لیکن اپنی جگہ پہ ڈٹے رہے. اور علماء سو نے متھرا میں ایک مسجد کا جھگڑا ہوا. انہوں نے قتل کا فتویٰ دیا اور فتویٰ دیے تو لوگوں نے اکبر کو چڑھایا. آخرکار نعوذ باللہ ان کو سزائے موت دی گئی. ان کو قتل کیا گیا لوگوں نے مل کے. اور قتل کیسے کیا گیا؟ تعجب ہوگا کہ قتل کرنے کے بعد محل کے قلعے کے سامنے جو میدان تھا اسی میدان میں کی لاش پھینک دی گئی اور کسی کو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. کیوں بھائی؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ سب کی نماز جنازہ ہو، صدر الصدور کی نہ ہو. وجہ یہ تھی کہ بہانہ بنایا گیا، ورنہ ساری نفرت ان کے اہل حدیث ہونے کی وجہ سے لوگ کرتے تھے.
یہ اہل حدیث ہیں اور کوئی نئی چیز نہیں تھی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو استاد کو قتل کر دیا, جنازہ نہیں پڑھنے دیا. ہمیشہ سے ایسے بہت سارے واقعات ہیں. انہیں میں ایک واقعہ کس کا تھا؟ ملا عبد النبی صدر الصدور کا. تو میرے بھائیوں 11ویں ہجری تک تو آپ پہنچ گئے. کہاں تک پہنچ گئے؟ 11 ہجری تک. اب اس کے بعد ذرا کچھ ہم تو درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں جو نہ دیکھتے. جتنا کوئی صدی ایسی نہیں ہے جس میں اہل حدیث نہ رہے ہوں. اور ہمیشہ محمد جب سے حکومت بدلی ہے محمد بن قاسم کی اور شمال سے داخل ہونے والے سرفر مسلمانوں کی حکومت ہوئی ہے, اسی وقت سے اہل حدیثوں پر ساری بنائے ساری آفتیں قتل و غارت خوریزی جلا وطن کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اہل حدیث اپنی جگہ پر ڈٹے رہے. میرے بھائیوں اس کے بعد اور بہت سارے واقعات ہوئے. اہل حدیث ہوتے رہے. سید احمد رحمت اللہ علیہ, مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, ان کا زمانہ آتا ہے. ان کے اندر بڑے غور فکر کرنے کی بات ہے. دین اکبری ایجاد کیا گیا. دین اکبری ایجاد ہوا نہیں, دین اکبری ایجاد ہوا اور اس طرح سے الحاد و بے دینی پھیلائی گئی. ہندوستان علماء سے بھرا ہوا تھا. کسی عالم نے سمجھ رہے ہیں نا, کسی عالم نے ہمت نہیں کی کہ اس کا مقابلہ کرے دین کا. سوال ہے کیوں نہیں کسی نے کی؟ یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھنا. یاد رکھیں گے نا, اتنے بڑے ملک میں ایک عالم اس کا مقابلہ نہ کرے. آداب ورد ہے, ختنہ نہیں کرا سکتا, محمد نام نہیں رکھ سکتا. یہ سارے حالات ہیں. اکبر ان کے دین الہی کے چکر میں بڑے مسائل تھے. سوال یہ کہ ایک ہی مرد کو ہمت کیوں ہوئی؟ آئی بات سمجھ میں؟ دین اکبری ایجاد کیا, ہندوستان میں اتنے علماء تھے لیکن کسی نے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ یہ ذرا نقطہ ہے سمجھنے کی, آپ خوب غور کریں. ایک مرد مومن کھڑا ہوا, کون؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. وجہ کیا تھی؟ مسائل غور کریں گے. کیا وجہ ہے؟ اتنے بڑے ہندوستان میں سب خاموش, ایک انسان کی جرات نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے شیخ بہلول بدخشانی یہ حج میں گئے تھے اور وہاں سے حدیث کا علم سیکھ کر کے آئے تھے. ان کے دلوں میں تھا کہ ہاں حدیث پر عمل کرنا چاہیے. الحمدللہ مجدد الفسانی کے استاد اہل حدیث تھے. کیا کون تھے؟ حدیث کی دعوت دینے والے. مجدد الفسانی چونکہ فقہی روایات کو چھوڑ کر کے, لیکن ظاہر کرنا بہت مشکل تھا, بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز نہیں پڑھتے تھے. بڑی دلچسپ بات ہے, ہمیشہ آپ کو تو معلوم ہوگا سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں پڑھتے تھے. اور سب لوگ کہتے سورۃ الفاتحہ پڑھو گے تو منہ میں آگ کا انگارہ ڈال دے گا, اس لیے نہیں پڑھنا. اور یہ پڑھتے تھے تو کیا کریں بیچارے, کیا کریں, بہت پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے ٹھان لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا میں امامت کروں گا, میں اپنے سامنے کسی کو امام نہیں بننے دوں گا. سمجھ گئے نا؟ اندازہ رکھے, کہا کہ بس میں نماز پڑھاؤں. کسی نے پوچھا حضرت آپ کہتے ہیں زبان سے نیت کرنا بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ شریعت ہے, یہ محمد ہے. اللہ اکبر, کتنی پیاری بات کہتے تھے. زبان سے نیت کرنا بدعت ہے, ساری چیزیں کہی, اور بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. کہ مریدوں نے پوچھا حضرت صرف امامت ہی کرے, کبھی مقتدی بھی تو بن جایا کریں. کہا کہ حنفی کہتے ہیں نماز پڑھو گے تو آگ ڈالی جائے گی, شافعی کہتا ہے نماز نہیں پڑھ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھو تو نماز نہیں ہوگی. تو میں کسی کے پیچھے پڑھتا ہی نہیں, سب کے آگے رہتا ہوں. سمجھ گئے؟ میں ہمیشہ مصلی پر رہتا ہوں تاکہ کسی کا اختلاف ہو ہی نہ سکے, ہمارے اوپر کوئی تنقید کر ہی نہ سکے. اللہ اکبر. تو اکبر کے مقابلے میں, دین الہی کے مقابلے میں ان کے اندر اس باطل کی دبانے اور اس کے مقابلے کی جو ہمت پیدا ہوئی اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی.
اور اہل حدیث اساتذہ کا کی تربیت تھی، جس کی بنا پر انہوں نے ہمت کیا اور اکیلے کھڑے ہوئے، جیل میں ڈالے گئے، جیل میں رہے، ساری چیزیں تکلیف برداشت کی، لیکن جب تک توبہ نہیں کروا لیا اس سے تب تک وہ نہیں آئے۔ ذرا اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا کرے۔ پھر اس کے بعد اب دلی آ جاتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ 10 منٹ میں بات پوری ہو جائے۔ اب دلی آئے، پورے ہندوستان شمال جنوب تو دیکھ لیا آپ نے سب، پھر ایک مرتبہ دلی میں شاہ اسماعیل شہید، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم ہندوستان کے بڑے ٹاپ کے علماء احناف میں سے تھے۔ اور جب یہاں اورنگزیب نے فتاوی عالمگیریہ مرتب کرنے کے لیے جو علماء مقرر کیے تھے، ان میں شاہ ولی اللہ کے باپ شاہ عبد الرحیم ٹاپ کے ہیڈ کا درجہ رکھتے تھے، فائنل یہ کرتے تھے۔ انہوں نے مدرسہ رحیمیہ دلی میں قائم کیا، انتقال کر گیا۔ ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس کے جانشین بنے۔ شاہ صاحب ابن تیمیہ وغیرہ کا نام سنے تھے، بڑے متاثر تھے۔ 1143 سمجھتے ہیں 43 1143 میں حج کرنے کے لیے گئے۔ جب حج کرنے کے لیے گئے ماشاءاللہ، تو مکے سے مدینہ آئے، تو ایک دن مسجد نبوی سے زیارت کر کے نکل رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک حضرت بیٹھے ہیں، وہ کنارے کچھ کتاب رکھیے پڑھا رہے ہیں۔ اس میں کیا کہا تھا؟ حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ صاحب کھڑے ہو کے سننے لگے، بڑا مزہ آیا۔ شاہ ولی اللہ کو ہم تو آج تک صرف دلی میں قال ابو حنیفہ، قال ابو یوسف، قال محمد، قال حسن ہی پڑھے تھے، یہاں ایسا بھی ہے، بڑا مزہ آیا۔ وہ بیٹھ کر کے سننے لگے، وہ حدیث کا درس ہو رہا تھا۔ امام ابراہیم قردی رحمت اللہ علیہ تھے، جو حدیث کے استاد تھے، اور ابن تیمیہ ابن قیم کی کتابوں سے اور ان کے فکر سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ وہ ماشاءاللہ مسجد نبوی میں جب سنا تو اپنا آنے جانے کا پروگرام کینسل کر کے حدیث پڑھنے لگے۔ حدیث ان سے پڑھی۔ ایک دن دیکھا کہ جب لوگوں نے علامہ حیات سندھی، علامہ ابو الحسن سندھی الکبیر، علامہ ابو الحسن سندھی الکبیر متوفا 1138 ہجری، 1138 ہجری، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی وہ مرد مومن ہے جس نے پوری سیاستہ پر حاشیہ چڑھایا۔ حاشیۃ السندھی سے بہت مشہور ہے یہ۔ مسند احمد بن حنبل پر سب سے پہلے انہوں نے حاشیہ، سیاستہ پر انہوں نے حاشیہ چڑھا، حاشیۃ السندھی سے مشہور ہے۔ یہ دیکھے علامہ ابو الحسن سندھی الکبیر کے اہل حدیث ہونے کے جرم میں سندھ کے مسلمانوں نے جب ان کو غلبہ حاصل ہوا، اہل حدیثوں کو مار مار کر بھگانے لگے، تو چھپ چھپا کر کے بیچارے مدینہ بھگ جاتے تھے، مکہ چلے آتے تھے۔ وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے، وہ حدیث پڑھاتے تھے۔ ان کو 10 مرتبہ جیل میں ڈالا گیا، آمین رفع الیدین کرنے پر پابندی لگائی گئی، یہاں تک آخری مرتبہ جیل میں ڈالا گیا تو با مشقت، یعنی کال کوٹھی جو کہتے ہیں سب، اور وہ اتنی اونچی ہوتی آدمی سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہمیں تو کبھی گورنمنٹ نے بھیجا جیل میں جمعہ پڑھانے کے لیے یا کبھی درس دینے کے، تب میں نے دیکھا وہ کیسے ہوتا ہے، قیدی کیسے رہتا ہے۔ اس قید میں ڈال دیا گیا اور شکایت تھی یہ انسان مسجد نبوی میں زور سے آمین بولتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے۔ ترکیوں کی وہ حکومت تھی، امام ہونا چاہے تو ان کا ہونا، زور سے آمین نہیں ہونی چاہیے۔ شاہ اسماعیل ولی اللہ علامہ ابو الحسن سندھی الکبیر کو بار بار ڈالا گیا، بہرحال نکالے گئے۔ اسی اسنا میں علامہ محمد حیات سندھی، نام یاد رکھنا، علامہ محمد حیات سندھی متوفا 1162، کتنا
1162 ہجری ہیں ان کے آ گئے تھے. ان کے انتقال کے بعد وہ جگہ جو تھی مسند حدیث جہاں اہل حدیث مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حدیث پڑھاتے تھے علامہ ابو الحسن سندھی الکبیر, وہ جگہ خالی ہوئی. کبھی جیل میں ڈال دیے جاتے لیکن جیل سے نکال لے جاتے تو پھر حدیث مسجد نبوی میں پڑھانے لگتے. شاہ ولی اللہ وہاں سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا ان کے پاس بیٹھ گئے. 2 اہل حدیث عالموں سے علم حاصل کیا حدیث, ایک علامہ محمد حیات سندھی اور دوسرے ابراہیم کردی سے. 3 سال محنت کیا. کتنے سال؟ 3 سال محنت. اب یہاں تھوڑا سا وقفہ ہے. یہ اس اسنا میں بڑا کمال رہا, یہ یاد رکھیے گا. علامہ حیات سندھی جو تھے, علامہ حیات سندھی, ان کے 3 شاگرد بڑے 4 شاگرد تھے. دوستو ذرا سنو, کتنے شاگرد؟ 4, جن میں سے 3 تو 2 ہندوستانی تھے, ایک یمنی تھا اور ایک شاگرد جو ہے نجدی تھا. یہ بھی بات بڑی ہے, میں یاد رکھنا. کتنے تھے؟ 4 شاگرد بڑے, اور چاروں نے 4 علاقے میں مسلک کو پھیلایا. ایک تھے 2 ہندوستانی, ایک یمنی اور ایک نجدی. ہندوستانی کون؟ نمبر 1 اورنگ آبادی. نہیں کوئی سو رہا ہے کیا بھائی؟ ارے تو اورنگ آباد کا نام آیا ہے. ایک اورنگ آبادی تھے, اورنگ آبادی. کیا سمجھتے ہیں یہ آج آپ داروواڑی ایک دن میں نہیں پیدا ہوا ہے, وہ اورنگ آبادی تھے. اللہ اکبر. ایک وہ تھے مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ. مرزا مظہر جان جانا اورنگزیب عالمگیر جہاں حکومت کر رہا تھا تو ان کے باپ اس کے دینی مشیر تھے, اورنگ آباد میں رہتے تھے اور ایک عرصے تک یہیں رہے. آخر میں یہاں سے جب جانے لگے تو راستے میں اورنگ آباد کے باہر نکلے تو ان کی ولادت ہو گئی مرزا مظہر جان جانا کی. تو اس لیے میں نے کہا اورنگ آبادی ثم دہلوی, اورنگ آبادی ثم دہلوی, مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ. اور ان کا نام اورنگزیب نے رکھا تھا. مرزا مظہر جان جانا اصل میں ہے, یعنی کہا کیوں؟ کہا اس کا نام میں رکھوں گا اپنے دینی امور کا, اس کا نام میں رکھوں گا. کہا کیوں؟ کہا اس کا باپ ہماری بڑی دینی خدمات کی ہے, میں نام رکھوں گا. کہا جان جانا کیوں؟ کہا بیٹا جو ہے وہ باپ کی جان ہوتا ہے, اس لیے نام رکھوں گا جانے جانا نام رکھا. یہ ہے مرزا مظہر جان جانا. یہ علامہ حیات سندھی سے. نمبر 2 شاہ ولی اللہ, ہو گئے 2 ہندوستانی, ایک اورنگ آبادی ثم دہلوی اور دوسرا پیور دہلوی خالص, اور تیسرا یمنی. وہ کون ہے؟ محمد بن اسماعیل الامیر الیمانی رحمت اللہ علیہ, صاحب سبل السلام, بلوغ المرام کے شارح. علامہ محمد بن اسماعیل سنانی, سنا یمن کے رہنے والے تھے یہ. اور نمبر 2 شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی. سنیں؟ ارے یارو وہابی کو غلط کہتے, وہابی تو تمہارے ہندوستانی مولوی کے شاگرد تھا. نہیں سمجھے؟ کتنے تھے؟ 4 بڑے شاگرد, 2 ہندوستانی, ایک یمنی اور ایک پکا نجدی وہابی. پتا چلا وہابی کو وہابی کس نے بنایا؟ ہندوستانی مولوی نے. اور اس مولوی کا نام کیا تھا؟ علامہ محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ, جن کی وفات 1162 ہجری میں تھی. ماشاءاللہ. اور 4 نکلے, 2 ہندوستان آئے, گاڑی آگے بڑھ, کتاب سنت کی دعوت دی, مسلک اہل حدیث کو آگے بڑھایا, اور ایک یمن جا کر کے زیدیوں کو
جہاں شیعیت گالی تھی زیدیت، ان کو ختم کر کے الحمدللہ پورے یمن کو کتاب و سنت کی دعوت سے اور مسلک سلف سے بھر دیا. اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، ان کو تو سبھی جانتے ہیں. میرے بھائیوں، اس طرح سے اہل حدیث مسلک 4 ملکوں میں عام ہو گیا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور علامہ مرزا مظہر جان جانا، اب ان میں سے ہر ایک کے متعلق بیان کروں تو ٹائم چاہیے انشاءاللہ کہ بھی اورنگ آبادی تذکرہ آئے گا، اس میں مظہر جان جانی رحمت اللہ علیہ کا خدمات اور کیا کیا تکلیفیں اٹھائی اور کتاب و سنت کی دعوت دینے میں، اور کیسے ان کو دنیا سے موت کے گھاٹ اتارا گیا اور مرتے دم تک انہوں نے ظالموں کو کیسے معاف کیا ہے، وہ ایک الگ داستان ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑنا چاہتے. بہرحال اس طرح سے جب شاہ ولی اللہ آنے لگے، اپنے استاد سے ملنے کے لیے گئے ابراہیم پوردی سے، تو بیٹے کیا کرو گے؟ کہا نسیت کل شیء الا طریق یؤدینی الی ربکم. بس آج ہے ہندوستان سے جتنا علم لے کے آیا تھا سب مدینے میں دفنا دیا، بھلا دیا. اب یہاں سے کتاب و سنت کا علم جو آپ سے سیکھا ہے یہی جا کر کے ہندوستان میں عام کریں گے. اس طرح سے آئے شاہ ولی اللہ نے کتاب و سنت کی دعوت شروع کی. الحمدللہ 1155 میں واپس آئے اور زندگی بھر کرتے. ان کے انتقال کے بعد انہوں نے کسی کو نہیں کہا تم اہل حدیث بنو، لیکن تعلیم ایسی تھی کہ ان کی تعلیم کی برکت سے بہت سارے اہل حدیث، ان میں سے چند شاگرد بڑے اہم ہیں. ایک علامہ معین الدین سندھی رحمت اللہ علیہ، وہ اہل حدیث بنے جنہوں نے الدراسات اللبیب کتاب لکھی. اور دوسرے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ. جب ان کا انتقال ہوا تو اپنا جانشین کس کو بنایا؟ اپنے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز کو. اور شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ الحمدللہ ان لوگوں نے ایسا میٹھا کیپسول بنایا تھا کتاب و سنت کا کہ ماشاء اللہ سب کچھ بتا دیتے تھے، عمل کرتے تھے. خواب کے ذریعے ساری چیزیں کتاب و سنت کی دعوت دی. اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد بڑی اچھی بات نقل کرتے ہیں، یاد رکھنا. کہنے کے کہ جب شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوا اور پورے بر صغیر کو لوگ اکٹھا ہو کر کے دستار بندی نے اس مدرسے کا ہیڈ اگر بنانا جانشین بنانے کے لیے بہت تاج پوشی ہوتی تھی. بڑے اس کے ساتھ جب بنانے لگے سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ میرے باپ مولانا ابوالکلام آزاد کا باپ پکا قبر پرست تھا، ابھی بھی کلکتہ میں درگاہ اس کی. اور باپ اتنا ٹیڑھا تھا، کہتا تھا ہندوستان میں صرف پورے ہندوستان میں 1.5 مسلمان ہیں، پورے ہندوستان میں صرف کہا ایک میں ہوں، ابوالکلام آزاد کا باپ ایک میں ہوں، اور احمد رضا صرف آدھا، وہ بھی پورا مسلمان نہیں ہے. احمد رضا خان کو بھی آدھا ہی مسلمان سمجھتا رہا ہوں. میرے باپ کہتے اتنے، ابوالکلام کہتے ہیں میرا باپ اتنا کٹر مشرک تھا. کہتے ہیں میرے باپ نے جب دستار بندی ہونے لگی تو کہتے ہیں میرا باپ بتاتا تھا کچھ لوگ گئے اور شاہ عبد العزیز کے کان میں کہتے ہیں بیٹے دیکھنا باپ نے حنفی مذہب کی جڑ کو بہت کمزور کر دیا ہے، تم باپ کے طریقے کو چھوڑ کر کے ان کا کفارہ بننا، حنفی مذہب کی جڑ کو خوب مضبوط کر دینا. کہا چپ کے کان میں کہہ رہے تھے دستار بندی ہو رہی ہے اور رو رو کے کان میں وصیت کر رہے تھے اور میرا باپ سن رہا ہے. اللہ اکبر. اتنا خطرہ لاحق ہوا تھا. الحمدللہ ان کی وجہ سے حدیث عام ہوئے. پھر آگے بڑھے. جب شاہ ولی اللہ کے بعد شاہ عبد العزیز آئے تو الحمدللہ ان کے شاگردوں میں جہاں مسلک اہل حدیث قبول کیا اس میں سب سے بڑے تھے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. شاہ اسماعیل شہید یہ پہلے ہیں علانیہ طور پر الحمدللہ جامع مسجد میں سینے پر ہاتھ زور سے آمین رفع الیدین اور جمعے کے دن تقریر کرنا، علانیہ طور پر انہوں نے مسلک اہل حدیث کا اعلان کیا. اور کتابیں بھی لکھی، تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین، اور تقلید کے خلاف کتاب لکھی. تقویۃ الایمان کو 2 حصہ ہے، ایک حصہ توحید پر، دوسرا حصہ اتباع رسول پر. الحمدللہ جب یہ اہل حدیث ہو گئے تو دلی کے کچھ مسلمان گئے شاہ عبد العزیز کے پاس
آپ اپنے بھتیجے کو ذرا پڑھا دیں، وہ رفع الیدین کرتا ہے اور سینے پر ہاتھ باندھتا ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم نے اس کو منع نہیں کیا؟ کہا منع تو کیا، بات نہیں آتا، وہ بہت ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ وہ کون؟ ان کا بھتیجا شاہ اسماعیل شہید بہت ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ کہا کہ تو تم لوگ بحث کرو۔ کہا ہم لوگ بحث کرتے تو بخاری کھول کے ہم کو حدیثیں دکھاتا ہے۔ وہ کیا دکھاتا ہے ہم کو؟ حدیثیں۔ شاہ ولی اللہ عبدالعزیز غصے میں کہا بیوقوفو، اس کو تو بخاری پڑھایا سدھر گیا، تم کو کیا بخاری کی بھائی میں نے کوئی پوتھی پڑھائی تھی جو آج تک تم نہیں سدھرے؟ ڈانٹ کر کے بھگا دیا۔ شاہ ولی اسماعیل شہید علانیہ طور پر للکار کر کے آئے، اور الحمدللہ جہاد میں جانے کے پہلے جو 1831 کو جمعے کے دن شہید ہوئے، اس سے پہلے انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر اپنے دعات کو بھیج کر کے پورے اہل حدیث جماعت کو پیدا کیا۔ الحمدللہ آپ کے یہاں پڑوس میں حیدرآباد اور خاص طور سے نادر میں اور جو ڈپٹی کلیکٹر تھا، ڈپٹی کلیکٹر سید احمد حسن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ڈپٹی کلیکٹر تھا وہ پکا اہل حدیث تھا، اور یہی نادر میں رہ کر کے اس پورے خطے میں کتاب و سنت کی دعوت دیا۔ کلیکٹر کا اہل حدیث ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دہلی سے آئے تھے، شیخ الکل میاں نذیر حسین کے شاگرد تھے، اور ان کی برکت سے اس پورے خطے دکن میں حدیث کا علم بہت عام ہوا۔ مولانا ولایت علی اور اسی طرح سے محمد علی رام پوری، ان تمام حضرات نے بہرحال اس سے مہاراشٹر اور ساؤتھ انڈیا کے اندر بڑی محنت کی، وہ بڑی طویل داستان ہے۔ بہرحال اس طرح سے چلتا رہا۔ شاہ عبدالعزیز انتقال کرنے لگے تو مسند اس مدرسہ جو تھا مدرسہ رحیمیہ، اب جانشی کس کو بنائے؟ اپنے نواسے شاہ اسحاق کو۔ کس کو؟ شاہ اسحاق کو بنایا۔ شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ سن 1258 ہجری میں، کب؟ سن 1852 ہجری میں جب اپنے بھائی کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ جانے لگے تو ہندوستان کے بہت سارے علماء، جس میں دیوبندی بھی تھے، سنی بھی تھے، سارے لوگ سوچتے تھے اس مدرسے پر یعنی یہ جا رہے ہیں تو یہ مدرسہ جو ہے ہمارے حوالے کر کے جائیں، اس مدرسے کے ذمہ دار ہم بن جائے، اور وراثت جو چلی آ رہی تھی شاہ عبدالرحیم سے وہ مجھے مل جائے۔ بڑی کوشش کر رہے تھے سب لوگ، لیکن شاہ اسحاق بہت کچے نہیں تھے، ان کو مسلک اہل حدیث سے محبت تھی۔ نظام الدین اولیاء میں جا کے ٹھہرے ہوئے تھے، لوگ الوداعی ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ میاں صاحب میاں نذیر حسین محدث، جن کی وفات 1902 عیسوی اور 1320 ہجری میں ہوئی ہے، سمجھ گئے نا، جو شیخ الکل میاں نذیر حسین سے مشہور ہوئے، جو پوری دنیا کے اندر جن کی درس حدیث عام ہوا۔ الحمدللہ جب شاہ اسحاق ہجرت کر کے جانے لگے تو کسی اور کو اپنے مسند کا، اپنے مدرسے کا مدرسہ کسی اور کو حوالے کرنے کے بجائے لکھ کر کے دے دیا کہ اس مدرسے کا امام میں ہمارا جانشین میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہوں گے۔ وہ مدرسہ جو قائم تھا شاہ عبدالرحیم کے زمانے سے، اب وہ مدرسہ صوبے بہار ڈسٹرکٹ مگیر کا رہنے والا شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے ذمہ آیا، اور جب انہوں نے حدیث پڑھانا شروع کیا الحمدللہ تو پوری دنیا کے اندر علم حدیث عام ہو گیا۔ ان کے شاگرد دنیا کے اندر کم سے کم 6-7 ان کے شاگرد تو آپ کے صرف حیدرآباد شہر کے اندر تھے۔ کتنے؟ مدراس، یہ پورا ساؤتھ انڈیا کا، پوری دنیا، اور ان کے شاگردوں سے پھر یہ عربوں میں مسلک حدیث پہنچا، اور پورے عرب کے اندر، عرب اور عجم بھی اس طرح سے اہل حدیث مسلک عام ہوا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق حق بات سننے، حق کہنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے کچھ وقت زیادہ لیا، لیکن یہ بھی ایک قطرہ پیش کیا گیا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے، اس سے زیادہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی رک گئے داستان سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن پھر میں آپ لوگوں سے کہوں گا، آپ اپنے اندر حوصلہ رکھیں کہ آپ ہی نے پوری دنیا کو سبق سکھلایا ہے،
پوری دنیا کو توحید سکھلائی ہے، پوری دنیا کو ہم نے صراط مستقیم بتایا ہے۔ ہم اپنے بزنس، تجارت، کاروبار تک نہ رہیں، ہم صرف اپنے لیے نہ زندہ رہیں، ہم اپنے لیے بھی زندہ رہیں، اسلام کے لیے بھی زندہ رہیں، ہم اپنے لیے بھی زندگی گزاریں، اور مسلک اہل حدیث جو خالص اسلام کی دعوت ہے، اس کی دعوت کے لیے بھی کچھ اپنے جان اور مال کی قربانی دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔